सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना बीजेपी के आरमोर के रुकन असेंबली राकेश रेड्डी पर सिकंदराबाद के मोतियल्लम्मा मंदिर में तेलंगाना पुलिस के एक एहलकार के खिलाफ तौहीन अमेज और फिरक़े वाराना तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एमएलए का वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आने के बाद तेलंगाना पुलिस ने एमएलए राकेश रेड्डी के खिलाफ सुमोटो केस दर्ज किया। पीर 14 अक्टूबर को मुबैना वीडियो में एमएलए को पुलिस एहलकारों के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सुना गया। वाज़ेह रहे कि 14 अक्टूबर पीर के रोज मुबैना तौर पर एक बुनियाद पर शख्स ने सिकंदराबाद के मोतियाला मंदिर में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद राकेश रेड्डी ने मंदिर का दौरा करते हुए फिरक़े वाराना तबसरे किए थे। तेलंगाना में ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं और अब ये इम्तिहानात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस हवाले से दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इम्तिहानात को मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद करने का फैसला सुना दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जो ग्रुप 1 इम्तिहानात के खिलाफ दाखिल की गई थी। ताहम सिंगल बेंच के फैसले की हिमायत करते हुए डिवीज़न बेंच ने कहा कि इम्तिहानात का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा। इस फैसले के बाद तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को इम्तिहानात के इनेकाद में कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। आपको बता दें कि ये इम्तिहानात 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मुनक़िद किए जाएंगे। बजरंग दल की तेलंगाना यूनिट ने जुमा 18 अक्टूबर को हुक्काम से हैदराबाद में मंदिरों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज का ऐलान किया। एक वीडियो पैगाम में तेलंगाना के बजरंग दल कन्वीनर शिवरामलू ने पुलिस पर मुजरिमों के खिलाफ नर्म रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। उसका कहना था कि गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में चंद मूर्तियों और एक मंदिर की बेहुरमती की गई। इससे रियासत में हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है। बाज़ मामलात में मुजरिमों को पकड़ा जाता है, ताहम उसे ज़हनी बीमारी की वजह से छोड़ दिया गया। उसने कहा कि ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि एआईएमआईएम पार्टी अपना दल पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे जो रियासत में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। ओवैसी ने कहा कि वो अपना दल लीडर डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने तस्दीक की कि इत्तेहाद के हवाले से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और पार्टी सदर ने तस्दीक की है कि वो 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि बाकी सीटों के बारे में फैसला पटेल करेंगे। बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने जुमे को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मूसा नदी की तरक्की और मल्लना सागर प्रोजेक्ट के अतराफ रहने वालों से मिलने का चैलेंज कबूल किया। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को अपनी रियल एस्टेट पॉलिटिक्स के लिए भी तनकीद की और ये दावा किया कि वो दरिया की तरक्की के लिए एक हकीकी प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में तब्दील कर रहे हैं, जिसके नतीजे में तेलंगाना के अवाम को परेशानी हो रही है। चैलेंज के सिलसिले में वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए हरीश राव ने उनसे बगैर किसी सिक्योरिटी के आने को कहा। उन्होंने कहा कि आइए साथ चलें, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, आप वक्त और तारीख का इंतखाब करें, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा और मूसा नदी प्रोजेक्ट के अतराफ रहने वालों से मुलाकात करूंगा। उसके बाद मल्लना सागर रिहैबिलिटेशन कॉलोनी और पोचम्मा सागर बंड में भी इस ताल्लुक से बहस के लिए तैयार हूँ। हमास ने तस्दीक की है कि उनके सरबराह याह्या सिनवार गाजा में इस्राएली फोर्सेस के साथ झड़प के दौरान शहीद हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह खलील हया ने अपनी बराह रास्त नशर की गई तकरीर में कहा कि याह्या अल सिनवार ने अपनी जान को आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए कुर्बान किया। खलील हया ने याह्या अल सिनवार को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो बहादुरी के साथ इस्राएली फौज के सामने आखिर तक डटे रहे और अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। खलील हया ने इस अज़्म का इजहार किया कि मज़ाहमत की तहरीक याह्या अल सिनवार के मिशन को मज़ीद तक़वियत के साथ जारी रखेगी और वो अपने मकासद के हुसूल तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अल सिनवार के कत्ल का इंतकाम लेने का वादा करते हुए कहा कि इसराइली रहमालियों को उस वक्त तक रिहा नहीं करेंगे जब तक इसराइल गाज़ा पर हमले बंद नहीं कर देता और अपनी अफवाज को वापस नहीं बुलाता।
شہر حیدرآباد کے علاقے اشوک نگر میں اس وقت ہلکی سی کشیدگی دیکھی گئی جب پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گروپ 1 کے امیدواروں پر لاٹھی چارج کیا، جنہوں نے جمعے کو اشوک نگر میں حکومت سے گروپ 1 مینس امتحانات کو دوبارہ شیڈول کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک ریلی نکالی۔ آس پاس کے کوچنگ سینٹرز کے متعدد خواہش مند امیدوار اور شہر بھر کے دیگر افراد اشوک نگر کراس روڈ پر جمع ہوئے اور اندرا پارک کی طرف ایک ریلی شروع کی۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے آگے مارچ کیا اور امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ موقع پر تعینات پولیس اہلکاروں نے انہیں روک دیا کیونکہ ان کے پاس احتجاج کرنے کی کوئی پیشگی اجازت نہیں تھی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کر کے مظاہرین اور ہجوم کو منتشر کر دیا۔ امیدوار تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے 21 اکتوبر کو منعقد ہونے والے امتحان کو دوبارہ شیڈول کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تلنگانہ پنچایت راج اور دیہی ترقی کی وزیر سیتاکا نے جمعے کو پرجا بھون میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران موسیٰ ندی کی بحالی کے پروگرام کے ایک حصے کے طور پر خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو قرض تقسیم کیے۔ سیتاکا نے 17 ریلیف شدہ سیلف ہیلپ گروپس کو چیکس حوالے کیے جس سے 172 خواتین مستفید ہوئیں۔ ان گروپوں میں تقسیم کی گئی قرض کی کل رقم 3 کروڑ 44 لاکھ روپے تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے ان لوگوں کو درپیش چیلنجوں کو تسلیم کیا جنہیں نقل مکانی کرنی پڑی، لیکن حقیقی حالات کو سمجھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دریائے موسیٰ کے پانی کی سطح بلند ہوتی ہے تو اس سے شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ قدرتی آفات اکثر آتی رہتی ہیں اور ہمیں صاف ہوا اور پانی کے ساتھ ایک محفوظ ماحول میں رہنا چاہیے۔ انہوں نے موسیٰ ندی کے طاس میں رہنے والی پچھلی نسلوں کی طرف سے برداشت کی گئی مشکلات پر روشنی ڈالی اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا کہ آنے والی نسلیں بہتر حالات زندگی سے لطف اندوز ہوں گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہم نے ان سیلف ہیلپ گروپس میں ہر خاتون کو 2 لاکھ روپے کا قرض فراہم کیا ہے۔ اس رقم میں سے 1,40,000 روپے حکومت کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے اور گروپ کو 2 سالوں میں صرف 60,000 روپے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جھارکھنڈ انتخابات کے لیے این ڈی اے میں سیٹوں کی تقسیم، بی جے پی 68 اور دیگر اتحادی 13 سیٹوں پر کریں گے مقابلہ۔ جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے این ڈی اے میں سیٹوں کی تقسیم مکمل ہو گئی۔ بی جے پی، آل جھارکھنڈ اسٹوڈنٹ یونین، جنتا دل اور لوک جن شکتی پارٹی مل کر انتخاب لڑیں گے۔ مرکزی وزیر اور جھارکھنڈ میں بی جے پی کے انتخابی انچارج شیوراج سنگھ چوہان نے اعلان کیا کہ بی جے پی 68 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی، جبکہ آجس کو 10، جے ڈی یو کو 2 اور ایل جے پی کو 1 سیٹ دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ جھارکھنڈ میں انتخابات 2 مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 13 نومبر کو 43 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 20 نومبر کو 38 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی۔ نتائج کا 23 نومبر کو اعلان ہوگا۔ کریم نگر ون ٹاؤن پولیس نے کتے کو مار ڈالنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔ پولیس کے مطابق جمعرات کی دوپہر وینکٹیشور مندر کے قریب سبزی منڈی علاقے میں ایک شخص نے کتے کو مار ڈالا۔ اسٹرے اینیمل فاؤنڈیشن آف انڈیا سے جانوروں کے حقوق کے کارکن اے گوتم کی درج کرائی گئی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ایف آئی آر درج کی اور کتے کا پوسٹ مارٹم کیا۔ گوتم نے کہا کہ ابتدائی طور پر پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا، لیکن مینکا گاندھی کی فون کال موصول ہونے کے بعد ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ چونکہ پولیس نے اس کی شکایت کو نظر انداز کر دیا تھا، اس نے مینکا گاندھی سے رابطہ کیا، جنہوں نے ون ٹاؤن پولیس کے افسران سے بات کی۔ مقامی لوگوں کے مطابق سبزی منڈی میں دکان چلانے والا ایک شخص کتے سے اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس نے ماضی میں اس پر حملہ کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ سبزی منڈی میں اس کتے نے متعدد افراد پر بھی حملہ کیا تھا۔ ہندوستانی ریلویز نے ایڈوانس ٹکٹ بکنگ کی مدت کم کر کے آدھی کر دی۔ ریلویز نے ایک بیان میں کہا کہ مسافر اب 60 دن پہلے ٹرین کی ٹکٹ بک کروا سکیں گے، جبکہ پہلے یہ مدت 120 دن تھی۔ اس تبدیلی کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا۔ 31 اکتوبر تک مسافروں کے لیے اپنے سفر سے 120 دن پہلے ٹکٹ بک کرانے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ ریلویز نے کہا کہ تاج ایکسپریس اور گومتی ایکسپریس جیسی دن میں چلنے والی بعض ایکسپریس ریل گاڑیوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جہاں پہلے ہی پیشگی ریزرویشن کی مدت کم ہے۔ البتہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایڈوانس بکنگ کے لیے وقت کی حد 365 دن کی سطح پر برقرار رہے گی۔ ہائیڈرا کی جانب سے اب شہر کے سڑکوں کے فٹ پاتھ پر قبضوں کو ختم کرنے کی مہم چلائی جائے گی۔ مشترکہ جائزہ اجلاس میں کمشنر اے وی رنگناتھ نے فٹ پاتھ پر مشتمل قبضوں کو ہٹانے کے لیے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ رنگناتھ نے کہا کہ تاجرین کو فٹ پاتھ سے قبضہ ہٹانے کے قبل ازیں نوٹس دی جائے گی۔ اس مہم کے تحت پاور ٹرانسفارمرز، ٹیلی کمیونیکیشن کنیکشن اور کوڑے کے ڈبوں کے اطراف رکاوٹوں کو ہٹانے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی جانب سے محکمہ ٹریفک کے ساتھ تعاون کیا جائے گا
تاکہ شدید ٹریفک کے اوقات میں بھیڑ کو کم کیا جا سکے۔ قادر ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے باضابطہ طور پر ہائیڈرا کو عوامی اثاثوں بشمول سڑکوں، نالوں، عوامی گلیوں، آبی ذخائر، کھلے مقامات اور عوامی پارکوں کی حفاظت کے لیے مکمل اختیارات دیے ہیں۔ بابا صدیقی کے قتل کے بعد بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کو لارنس بشنوئی گینگ سے تازہ دھمکی ملی ہے۔ ممبئی پولیس کو دھمکی امیز پیغام موصول ہوا جس میں سلمان خان سے لارنس بشنوئی کے ساتھ تنازع ختم کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے ادا کرنے کی دھمکی دی گئی۔ پیغام بھیجنے والے کا دعویٰ ہے کہ وہ لارنس بشنوئی گینگ کا رکن ہے۔ واٹس ایپ پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر رقم ادا نہیں کی گئی تو سلمان خان کا حشر بابا صدیقی سے بدتر ہوگا، اسے ہلکے سے نہ لیں۔ اگر سلمان خان زندہ رہنا چاہتے ہیں اور لارنس بشنوئی سے دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں 5 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اگر رقم ادا نہ کی گئی تو سلمان خان کا انجام بابا صدیقی سے بھی بدتر ہوگا۔ دھمکی امیز پیغام موصول ہونے کے بعد بھیجنے والے کا سراغ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی کے خلاف توہین امیز پوسٹ پر نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ کیا گیا درج۔ ریاستی بی جے پی قائدین نے سوشل میڈیا پر نامعلوم افراد کے ذریعے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے ایک جارحانہ اور تضحیک امیز ویڈیو پر حیدرآباد سائبر کرائم پولیس میں شکایت درج کروائی۔ ریاستی جنرل سیکریٹری کے وینکٹیشورلو کی قیادت میں نمائندوں کے گروپ نے ڈی سی پی این سویتا سے ملاقات کی اور ایک عرضی پیش کی۔ شکایت میں وینکٹیشورلو نے الزام لگایا کہ شرپسندوں کا مقصد کشن ریڈی کے کردار اور شخصیت کو خراب کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کیا۔ سائبر کرائم پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اگلے ہفتے کابینہ کی میٹنگ منعقد کریں گے تاکہ کچھ اہم فیصلے کیے جائیں۔ عارضی طور پر کابینہ کا اجلاس 23 اکتوبر کو منعقد ہوگا۔ امکان ہے کہ اس اجلاس میں موسی کی بحالی کا منصوبہ، بے گھر افراد کے لیے ریلیف پیکج، اپوزیشن جماعتوں کے مطالبات، موسیٰ پروجیکٹ پر بحث کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس، رائتو بھروسہ پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی سفارشات، خاندان کے لیے پائلٹ پروجیکٹ میں پیش رفت، ڈیجیٹل کارڈز، بی سی کی مردم شماری، ایس سی کی ذیلی زمرے بندی اور بلدیاتی انتخابات کابینہ کے آئندہ اجلاس میں اہم ایجنڈے ہوں گے۔ نیشنل میڈیکل کونسل نے ریاست تلنگانہ میں ایم بی بی ایس کی کونسلنگ کے دوران مزید ایک خانگی میڈیکل کالج کو منظوری دے دی۔ ضلع رنگاریڈی میں حیدرآباد وجےواڑہ نیشنل ہائی وے کے قریب نوا میڈیکل کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ کالج کو ایم بی بی ایس کی 150 نشستوں پر داخلہ دینے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ریاست میں کنوینئر کوٹا ایم بی بی ایس نشستوں پر داخلے کے لیے کونسلنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ 2 مرحلے کی کونسلنگ مکمل ہونے کے بعد ایک نئے خانگی میڈیکل کالج کو قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ نئی دستیاب 150 نشستوں میں سے نصف یعنی کہ 75 نشستیں کنوینئر کوٹے کے تحت پور کی جائیں گی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسوگ نگر، حیدرآباد۔